نکالتے ہیں، اسی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو جہاں اما کے بعد اسم نہیں ہوگا ہم مقدر کر لیں گے، مقدر ہوتا ہے، مقدر بھی کل مذکور ہے، جیسے فرمایا اما ان کان من المقربین، یعنی اما المتوفی یا اما المیت ان کان من المقربین۔ مفسر جلالین تفسیروں میں یہ تقدیر نکالتے ہیں، تو یہی سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اما الذین اسودت وجوہہم، یہاں اما کے بعد الذین اسم ہے لیکن فا نہیں آئی، اکفرتم ہے، تو یہاں جلالین نکالتا ہے فیقال لہم اکفرتم، تو یہ بھی اسی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ آ گیا اما بعدو۔ اب بعدو دوسری بحث ہے۔ بعدو یہ اسم ہے، لازم الاضافت ہے، اس کے مضاف الیہ میں پہلے دو احتمال ہیں، یا مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا۔ اگر مذکور ہو تو پھر یہ بعدو مرب منصوب ہوتا ہے، جیسے اما بعد الحمد، بعد الحمد پڑھیں گے کہ مضاف الیہ مذکور ہے۔ اور اگر محذوف ہو تو پھر محذوف یا نسیم منسیہ ہے، یعنی ارادے میں نہیں ہے، تو یا محذوف منوی ہے، نیت میں ہے۔ اگر نسیم منسیہ ہو تو پھر یہ اس صورت میں بھی مورب ہے اور منصوب ہے، جیسے بعض عبارتوں میں آتا ہے اما بعدن، دال کے بعد الف ہوگی، بعدو کی دال کے بعد اما بعدن، یہ اس وقت ہوگا کہ مضاف الیہ معذوف ہے اور ارادے میں بھی نہیں ہے۔ اور یہاں مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ اما بعدو کے بعد مضاف الیہ ذکر میں نہیں ہے۔ اور دوسرا مضاف الیہ حذف ہو نسیم منسیہ تو صورت خطی اس کی موافقت نہیں کرتی، پھر اما بعدو کے بعد الف ہوتا جو دلالت کرتا بھئی یہ منصوب ہے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اس صورت میں جو مضاف الیہ محذوف ہے، نیت میں ہے، تو بعدو مبنی بر ضم ہوتا ہے، یہ مبنی بر ضم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اما بعدو، نیت میں ہے، اور نیت پر قرینہ بے نیت میں ہے، بس یہی قرینہ ہے کہ اما بعد مضاف الیہ مذکور بھی نہیں، مبنی بر ضم ہے، تو ذہن بھی گھوم جاتا ہے پچھلی عبارت کی طرف کہ الحمد للہ الذی نزل الآیات، کہ حمد کا ذکر ہے اور صلاۃ کا ذکر آیا، وہ مضاف الیہ ہے۔ اما بعد الحمد والصلاۃ اس کو گرا دیا اور یہ مبنی بر ضم کر دیا ہے، لیکن حمد اور صلاۃ نیت میں ہے، ارادے میں ہے۔ تو اما بعد فیقولو، فرماتے ہیں یہ مصنفین جو ہیں دو قسم کے مصنفین ہیں۔ ایک مصنف وہ ہوتا ہے جو کسی فن میں متن لکھتا ہے، اور دوسرا مصنف وہ ہوتا ہے جو کسی متن کی شرح کرتا ہے۔ اور اگر ماتن ہو، کسی فن میں متن لکھتا ہے، جس فن میں لکھ رہا ہے اس فن کی تعریف کرے گا اور وجہ تالیف بیان کرے گا کہ میں نے یہ متن لکھا اس فن میں، یہ کیوں لکھا، اس کے اوپر سوال ہوتا ہے بھئی آپ نے کتاب کیوں لکھی، تصنیف کی کس لیے کی، یہ سوال ہوتا ہے۔ تصنیف 3 وجہیں ہوتی ہیں، یا تصنیف اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی شہرت کے لیے، کہ میرا نام ہو جائے کہ فلاں بندہ مصنف ہے، یا تجارت کے لیے، کتاب منڈی میں بکے گی
اور مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، یہ دو نیتیں درست نہیں ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے علم کی خدمت، احقاق حق، اس کے لیے تصنیف کرنا، یہ دین کی خدمت ہے۔ تو مصنف کو وجہ تالیف بیان کرنی پڑتی ہے کہ میں نے یہ متن کیوں لکھا۔ تو حضرت محب اللہ صاحب یہاں سے وجہ تالیف بیان کر رہے ہیں۔ اب فرمایا فیقول شکور الصبور محب اللہ ابن عبد الشکور، یہ ان کا نام ہے محب اللہ، اور باپ کا نام ہے عبد الشکور۔ اور شکور الصبور پہلے صفتیں ذکر کی ہیں، اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے صفات ذکر کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اسم آتا ہے کہ یہ شکور و صبور کون ہے، یعنی محب اللہ ابن عبد الشکور صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ مقام تو عجز کا ہے، کہ کہا الشکور الصبور، الشکور شکر سے ہے، شکر گزار، صبور مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت صبر والا، برداشت والا، حلم والا، بہت شکر کرنے والا۔ جی اس طرح کیوں نہیں فرمایا فیقول العبد الضعیف، بندہ ضعیف عرض کرتا ہے؟ تو عبد الشکور، یہاں یہ فرمایا شکور صبور، یہ اشارہ ہو گیا اس کی طرف کہ کلام ایسی ذکر کی ہے جو باپ کا نام ہے عبد الشکور، اپنے باپ کا نام لکھنا ہے محب اللہ ابن عبد الشکور۔ تو عبد الشکور اس میں سجو ہے، کلام میں ایک بدیع کا مسئلہ ہے، کلام میں سجو نثر میں بھی ہوتا ہے، سجو نثر میں ہوتا ہے وزن شعروں میں۔ تو یہاں اس سجو کے لیے تاکہ کلام ایک جیسی ہو جائے، اس میں کلام میں ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے پڑھنے والے کو، تو اس لیے الشکور الصبور یہ ذکر فرمایا۔ اما بعد فیقول، پس فرماتے ہیں شکور بہت شکر گزار، یعنی اس سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمارے اوپر شکر واجب ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ الصبور کہ دنیا دار المحن ہے، یہاں مصائب بھی بہت ہیں، تو صبور بہت صبر کرنے والے۔ محب اللہ ابن عبد الشکور، محب اللہ یہ اسم ہے آپ کا، اور ابن یہ دو علموں کے درمیان آ جائے تو پہلے کی صفت ہوتا ہے اور بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اس لیے محب اللہ ابن عبد الشکور، عبد الشکور یہ مضاف الیہ ہے۔ اب دعا کرتے ہیں، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ذکر آتا ہے بندے کا اللہ اس پر رحمت کرے، بلغہ اللہ تعالی، بلغہ اللہ تعالی، اللہ تعالی اسے پہنچائے، الی ذروۃ الکمال ورقاہ، اللہ تعالیٰ اسے کمال کی بلندی پر لے جائے، یہ مطلب ہے کمال کی بلندی، اور اس کو حزیز یعنی گہرائی، سفل سے حزیز فوق کے مقابلے میں ہوتی ہے، یہ آخری نقطہ ہوتا ہے اسفل، تو اس کال کی گہرائی، کال کی پستی سے کمال کی بلندی پر لے جائے، الی قلۃ الحال، چوٹی حال، حال کی چوٹی، ایک کال ہے دوسرا حال ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کال کے لیے حال ضروری ہے، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کال
ضروری ہے حال کے لیے، لیکن ساری زندگی کال میں رہنا یہ اچھا نہیں ہے کہ بندہ بس صرف کیل کال میں ہو، حال نہ آئے۔ تو اس لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو کمال کی چوٹی پر لے جائے، اس کو ترقی دے، پستی سے کلہ حال، کلہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، تو گویا حال کو تشبیہ دی ہے پہاڑ کے ساتھ، اور کلہ اس کو لازم ہے۔ تو ذکر ہے یعنی ہاں انتقال ہے مشبہ بہی کی طرف کلہ حال کے۔ اب وجہ تعریف بیان کرنے لگے ہیں تو فن کی تعریف کریں گے۔ مقصود انسان کا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، سعادت حاصل کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سعادت باستکمال النفس والمادہ، نفس روح اور مادہ بدن، انسان گویا روح اور بدن سے مرکب ہے۔ بعض جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روح کو کمال ملتا ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ، عمل، علم نافع، عمل صالح، اخلاص تام، جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو نفس ان تین چیزوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو پھر انسان کو ترقی ملتی ہے، خدا کے قرب میں درجہ ملتا ہے کہ علم نافع، اس سے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سعادت دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، یہ مقصود ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ اسے قرآن مجید میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مفلح فلاح، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیابی یہ ہے کہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، بس کامیاب ہو گیا۔ تو سعادت ملتی ہے کہ بندے کا روح اور بندے کا بدن کامل ہو جائے، استکمال نفس والمادہ۔ اب استکمال نفس والمادہ یہ کس سے حاصل ہوگا؟ فرمایا یہ حاصل ہوگا تحقیق و تخلق۔ بعض کی کتاب میں تحقق لکھا ہوگا، تحقق و تخلق۔ تحقق علم یقینی، اور تخلق ہے اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ سے اتصاف، کہ بندے کو علم حاصل ہو، علم نافع، علم شریعت، جو شریعت کا علم ہے، اور پھر طریقت، اس علم کے اوپر عمل کا نام ہے۔ شریعت، طریقت، یہ دو آتی ہیں تو اب آگے بڑھنا ہے تو آگے حقیقت ہے۔ حقیقت اور مقصود اصلی معرفت الہیہ ہے یہ علم۔ تو بدن، نفس اور بدن، اس کو استکمال ملا کہ وہ نفس ناطقہ یقین سے متصف ہو جائے۔ یقین علم ہے، اور علم قطعی یعنی عقائد حسنہ، عقائد حقہ، تصورات حقہ، تصدیقات حقہ سے متصف ہو جائے، اور اعمال صالحہ کہ عمل، نیک عمل کرے۔ اس سے، ان دو چیزوں کے ملنے سے انسان کے نفس ناطقہ کو، روح کو اور بدن کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آتانی الکتاب یہ علم ہے، وجعلنی نبیا یہ آگے اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور عمل جب ملتے ہیں بندے کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ یہ مال سے کمال حاصل نہیں ہوتا، یہ مشاہدہ ہے
مال سے کمال حاصل نہیں ہوتا، اور کوئی شے نہیں ہے جس سے کہ بندے کو حقیقی کمال حاصل ہو۔ کمال حاصل ہوتا ہے علم سے اور عمل سے۔ اور فرمایا وَهُمَا، یہ چونکہ معقولی آدمی ہے، محب اللہ صاحب ہمارے اساتذہ سے ہیں، ہماری سند ان کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ معقولی آدمی ہے، طرز معقولی اختیار فرمائی ہے کہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ علم اور عمل سے۔ اور آگے فرمایا وَهُمَا، یقین اور اعمال صالحہ یہ حاصل ہوتے ہیں تفقہ فی الدین سے، کہ تفقہ فی الدین، دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کرنے سے، تفقہ فی الدین۔ اور فرمایا تبحر بمواقف الحق والیقین، تبحر ایک تفقہ ہے، وہ تفقہ آ گیا، قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک چھوٹی جماعت تمہاری بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت، اس نے کوچ کیوں نہیں کیا، گھروں سے کیوں نہیں نکلے تاکہ تفقہ فی الدین حاصل کرتے؟ یہ لولا ملامت کے کلمے، اللہ نے ملامت فرمائی ہے ان کو جو تفقہ فی الدین کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اس لیے کہ ملامت ایسے فعل پر ہوتی ہے جو کرنا واجب تھا اور ترک کیا، تو ترک کرنے سے پھر ملامت کیا گیا، تو معلوم ہوا علم دین کی تحصیل کے لیے گھروں سے نکلنا واجب ہے۔ واجب یعنی فرض ہے، فرض عین اور فرض کفایہ، ضروری مسائل وہ جاننے فرض عین، اور پوری شریعت کا جاننا وہ فرض کفایہ ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ جب یہ دو حاصل ہوں گے تفقہ فی الدین سے، دین اسلام ہے، تفقہ تفاعل باب ہے، فقہ حاصل کرنا، علم بالشیء اور فہم، علم اور فہم حاصل کرنا دین میں دے شرافت ہے۔ وتبحر، تبحر سے مزید گہرائی، مزید گہرائی، تعمق اور مسئلے کی انتہا تک پہنچنا۔ بے مواقف الحق والیقین، مواقف موقف کی جمع ہے، یہ موضع ہے، موضع حق والیقین، موضع حق والیقین ادلہ ہے جس سے بندے کو حق اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس میں تبحر حاصل کرنا یعنی دین کی فقاہت حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا، اور علم کو دلیل اور برہان سے حاصل کرنا، یہ تحقیق کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ اور فرمایا تو پھر یہ ہو گیا منطقی لحاظ سے کہ استکمال روح اور بدن کو استکمال ملتا ہے کس سے؟ تفقہ فی الدین سے، تفقہ فی الدین۔ اب فرماتے ہیں والسلوک فی ھذا الوادی، والسلوک فی ھذا الوادی انما یتعطى بتحصیل المبادی۔ ہاں، والسلوک فی ھذا الوادی، وادی سے تشبیہ دی کہ وادی وہ تفقہ فی الدین علم، اور اس میں سلوک ہے انما یتعطى بتحصیل المبادی۔ یہ سوال ہوا بھئی تفقہ فی الدین ہے تو وہ علم فقہ ہے تو فقاہت حاصل ہوتی ہے، اور یہ کتاب تو اصول میں ہے، اصول میں، اور اصول جو ہیں یہ فقہ کے تفقہ فی الدین کے مبادی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس وادی میں سلوک اس پر موقوف ہے کہ یہ تفقہ فی الدین تب حاصل ہوگا کہ پہلے مبادی کی تحصیل کرے، مبادی مبدا کی
جمع ہے اور مبدا موقوف علیہ، یہ مبادی موقوف علیہ ہیں کہ پہلے ان چیزوں کو حاصل کرے جو مقصود کا موقوف علیہ ہے۔ مقصود جو واجب ہے تو مقصود کا موقوف علیہ بھی واجب ہے، یہ علم واجب علوم سے ہے۔ تو فرمایا بتحصیل المبادی، ومنها علم اصول الاحکام فهو من اجل علوم الاسلام، الف فی مدحه کتب وصنف فی قواعده کتب۔ جی ومنہا، تو یہ بتا گئے جو مبادی علوم اور بھی ہیں، یعنی مبادی کی تحصیل کرنی ہے۔ ومنہا، ان مبادی میں سے ایک علم اصول الاحکام، اصول فقہ، اصول الاحکام، احکام حکم کی جمع ہے، احکام شرعیہ، اور احکام شرعیہ جو ہے وہ احکام تکلیفیہ ہیں، احکام تکلیفیہ، اور دوسرے احکام ہوتے ہیں وضعیہ، وہ تعلق پکڑتے ہیں، جیسے شرط ہے، علامت ہے، اسی طرح علت ہے، سبب ہے، یہ شرط ہے، یہ سبب ہے، یہ علامت ہے، یہ علت ہے، یہ احکام وضعیہ، یعنی شریعت نے ان کو وضع فرمایا ہے۔ اور احکام تکلیفیہ وہ احکام ہیں جو بندوں کی طرف، یعنی ان میں طلب ہے، طلب، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اس کا تعلق افعال مکلفین سے ہے۔ اقتضاء و تخییراً، اقتضاء طلب ہے تو طلب کبھی فعل کی تھی، کبھی ترک فعل کی، تو کبھی فعل کی طلب ہے تو ترک کرنا منع ہے، تو یہ فرض ہوتا ہے، اور طلب ترک فعل کی، ترک فعل منع ہے، یہ حرام ہوتا ہے اس وقت۔ اور پھر طلب، اگر طلب ہے فعل کی، ترک منع نہیں ہے، یہ مستحب ہوتا ہے۔ اگر طلب ہے ترک فعل کی، نہیں فعل میں حرمت نہیں ہوتی، فعل ترک فعل کی منع ہے لیکن اس میں کراہت ہوتی ہے، تو وہ ایک احکام سے ہے کراہت۔ اور نہ طلب ہے تو نہ فعل کی طلب، نہ ترک کی طلب، اباحت کے درجے میں، جیسے واجب اور وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اباحت، یہ احکام ہیں۔ اب یہ احکام ان کے پھر اصول ہیں، فرمایا علم اصول الاحکام، یہ علم اصول فقہ ہے، علم اصول احکام۔ اور یہ اس علم میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب اس فن کی تعریف کرتا ہے کہ یہ فن من اجل العلوم، یعنی اجل تے افضل اشرف علوم سے ہے۔ تو میں نے یہ کتاب لکھی اس میں کیونکہ یہ علم اشرف العلوم سے ہے۔ اشرف العلوم، یہاں ایک سوال ہوگا، اشرف العلوم تو علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، یہ مبادی علوم سے اشرف علوم کیسے ہے؟ تو یہ من بازیہ داخل کر کے جواب دیا ہے۔ یہ میں نے کہا کہ یہ اشرف علوم سے ہے، یعنی ان کا بعض ہے، اس میں حصر نہیں ہے کہ یہی ہے اور نہیں ہے، بلکہ اشرف العلوم کا ایک جملہ ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ ان علوم سے جو اشرف العلوم ہے ان میں سے ایک یہ علم بھی اشرف العلوم سے ہے۔ تو من اجل العلوم، اب اس کی اجلیت پر دلیل بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے، بیان ہے، دلیل ہے، الفا، کہ اس فن میں، اس کی مدح میں، اس کی تعریف میں خطبے لکھے گئے۔ خطبوں سے مراد ہے کلام، اس کی تعریف میں منظوم کلام،
منظوم کلامیں لکھی گئی ہیں، نظم کی صورت میں اس علم کے مدح میں کلامیں لکھی گئی ہیں، یہ اس کے اجلیت پر دلالت ہے۔ دوسرا صنف فی قواعد کتب، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ مسئلہ اور قواعد مسائل، تو اس علم کے مسائل، ہر علم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مقاصدی ہوتے ہیں، تو وہ قواعد ہوتے ہیں، وہ قواعد کلیہ ہی ہوتے ہیں، تو کتابیں اس فن میں کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یہ دلیل ہے جو یہ اجل علوم سے ہے۔ اب وکنت صرفت بعض عمری الى تحصیل مطالبه ووکلت نظری الى تحقیق معاربه فلم يحتجب انی حقیقت ولم یخف علی دقیقت۔ چلو جی، اب یہ ہے کہ تصنیف اس خاص علم میں اس لیے کہ یہ اجل علوم سے ہے، تو میں نے اس میں یہ کتاب لکھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی اجلیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مدح میں کلام منظوم بھی ہیں اور کتابیں اس کی اندر لکھی ہوئی ہیں، اس علم میں کتابیں لکھی گئی ہیں، تو جس علم میں کتابیں علماء نے لکھی ہوں وہ علم کی اجلیت اور اشرفیت افضلیت پر دلیل ہوتا ہے۔ اب اپنا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ جب کتاب لکھی تو میری کیا حالت تھی۔ علماء جب تصنیف کرتے ہیں تو کچھ اپنے حالات بھی لکھتے ہیں، اور اس میں ایک معذرت بھی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں حالات بڑے تنگ تھے، بڑے یعنی مسائل تھے، موانع تھے، تو باوجود اس کے ہم نے یہ کیا۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ میرا یعنی حالات بڑے درست تھے، بالکل کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں نے یہ کتاب لکھی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس میں سکون آ جائے تو یہ ایک معذرت ہے، موانع بہت تھے، میرے حالات اس طرح تھے۔ اور دوسرا لکھتا ہے کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی تو علم بھی شباب پر تھا، میرا عالم بھی شباب پر تھا، کوئی دقیقہ ایسا نہیں تھا جو میرے اوپر پوشیدہ رہا ہو۔ یہ بھی ایک تحدیث نعمت ہے، علماء کرام تحدیث نعمت اور بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے پہلے تو عمر کا ایک حصہ اس علم کی تحصیل میں گزارا، جیسے ہے نا علم معانی، علامہ سعد الدین تفتزانی صاحب اور مختصر المعانی مطول یہ کتابیں لکھتے ہیں، تو وجہ تعلیف میں بیان کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس علم کی تحقیق میں انہوں نے اپنا زندگی کا حصہ صرف کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں میں نے عمر کا بعض حصہ اس کی مطالب کی تحصیل میں، مطالب علم کے مسائل علم کے ہوتے ہیں وہ مطالب ہیں، اس لیے کہ بندہ طلب کرتا ہے، وہ مطالب ہوئے۔ اور وکلت نظری علی تحقیق معاربہ، نظری میں نے اپنی نظر بس حوالے کر دی۔ نظر سے مراد یہ دل کی نظر ہے، یعنی ترتیب و امور معلومہ للتعدی الی مجہول، ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، یہ نظر ہے۔ یعنی میں نے اس کے مسائل حاصل کرنے اور ان کے دلائل سے مسئلے کو جاننے میں اپنے نظر کو بس وقف کر دیا اور حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میرے اوپر کوئی حقیقت پوشیدہ نہ رہی۔ حقیقت، ویسے حقیقت کہتے ہیں ایک شے ثابتہ کو، تو حقیقت یہاں دلیل مراد ہے۔ میرے اوپر کوئی دلیل مسئلے کی پوشیدہ نہ رہی۔ ولم یخف علی دقیقۃ، دقیقہ جیسے کہتے ہیں تحقیق تدقیق، تحقیق یہ ہے کہ مسئلے کو دلیل سے جاننا، اور تدقیق یہ ہوتی ہے کہ پھر دلیل کے اوپر بھی دلیل، دلیل کو دلیل سے جاننا۔ یہ فرمایا مسائل، ان کے دلائل
اور دلیلوں کے اوپر پھر بعض دلیلیں نظری ہوتی ہیں، مثلا دلیل دی کوئی مقدمہ نظری تھا، اس کے اوپر دلیل، اس میں کوئی نظری، اس کے اوپر پھر دلیل، یعنی اس طرح پوری تحقیق کے ساتھ میں نے اس علم کے مسائل کو، مطالب کو حاصل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ طالب علم جو پڑھے گا، جب آپ کا نام سنے گا، پیچھے نام ذکر کیا، محب اللہ، یہ سلم والے ہیں، بہت بڑا علم کا پہاڑ ہے، ایک بحر ہے، ایک تو طالب علم سنے گا جو مصنف اس کا فلاں شخص ہے، تو وہ بڑا بحر ہے، طالب علم کو اعتماد آئے گا، تصنیف کو رغبت سے پڑھے گا۔ اور جب یہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا کہ میں نے اس علم کی تحصیل میں عمر کا حصہ صرف کیا ہے، پھر اتنا تحقیق سے کیا ہے کہ کوئی حقیقت، کوئی دقیقہ میں نے نہیں چھوڑا، کوئی پوشیدگی اس علم میں میرے اوپر نہیں تھی، تو علم اس کے سامنے کیسا ہوگا؟ علم اس کے سامنے، اس کے قلب کے سامنے علم ایسا ہوگا جیسے ہمیں یہ مسجد شریف نظر آ رہی ہے، یا تم ایک دوسرے انگلیاں ہاتھ کی مجھے نظر آ رہی ہیں، اس طرح محسوسات کی طرح وہ علم ان کے قلب میں حاضر ہے اور وہ تصنیف کرتے ہیں۔ تو کتنی تحقیق ہوگی، یہ ایک طالب علم کے لیے اعتماد دلانا بھی ہے کہ یہ تصنیف بڑی تحقیقی تصنیف ہے۔ ثم لأمر ما أردت أن أحرر فيه سفرا وافيا وكتابا كافيا يجمع إلى الفروع أصولا وإلى المشروع معقولا ويحتوي على طريقي الحنفية والشافعية۔ یہ ثم لأمر ما، ثم تراخی کے لیے ہے، تو ایک بات پہلے آ گئی کہ میں نے تحقیق بھی کی اور ایک حصہ عمر کا لگایا، پھر تصنیف بعد میں ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ تصنیف کی۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے لِأَمْرٍ مَا میں کہیں حاشی میں نہیں دیکھا، آپ جب قاضی مقرر ہوئے تو علماء اس وقت کے، ہر زمانے میں علماء ہم عصری ہوتی ہے، تو ہم عصری تھے، یہ بھی ایک پردہ ہوتا ہے، ہم عصر جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پردے میں ہوتے ہیں، جو بس جب عصر چلا جاتا ہے بعد میں پھر جو ہے نا ان کی شان ان زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہم عصر، علماء نے تانا مارا کہ یہ قاضی مقرر کر دیے گئے، یہ منط کی معقولی آدمی ہے، جی میں کوئی منط کی معقولی ہو نا آدمی، یہ فقہ دا مسئلہ تھے، فتوے اس کا کیا لگتا ہے، ہاں تو یہ بات کی تو آپ تک پہنچی، بھئی تانا کر رہے ہیں، یہ قاضی مقرر کیا گیا ہے، اس کو فقہ کے مسئلے کہاں آئیں گے، یہ تو معقولی آدمی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ امر عظیم تھا میرے لیے، تانا سنا اور اس کا جواب دیا کہ تاکہ ان کو پتہ چلے جو تانا کر رہے ہیں کہ یہ صرف معقولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا فقیہ ہے، فقاہت رکھتا ہے۔ اور اصل یہ ہے، حضرت امام غزالی، قال الامام الغزالی من لم یعرف المنطق لا یوثق بعلمہ، آپ فرماتے ہیں جو منطق معقول نہیں جانتا اس کے علم پر اعتماد نہیں ہے۔ جیسے آپ کا ایک قول اور بھی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ منطق معقول، اس میں علم کی بحث آتی ہے۔ علم کسے کہتے ہیں، علم کتنے قسم ہے، یہ تصور ہے، یہ تصدیق ہے، پھر تصدیقات میں حجت کی بحث آتی ہے، حجت کتنے قسم ہے، دلیل، یعنی یہ 3 قسم ہے، استقراء، تمثیل اور قیاس۔ پھر قیاس جو ہے یہ کئی قسم ہے،
اقترانی ہے، استثنائی ہے، پھر اور صنعت خمس آتے ہیں. یہ بیان جو ہوتا ہے دلیل کا، اور یہ دیکھو کہ کوئی مسئلہ ہو اس کا اثبات دلیل سے ہوتا ہے. دلیل پوچھتے ہیں یہ جو مسئلہ کیا، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کی پوری بحث یہ منطق معقول میں آتی ہے. باقی علموں سے دلیل ہوتی ہے، دلیل ہے، لیکن اس کی پوری بحث منطق معقول میں آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرق اسلامیہ 73 کی خبر ہے یہ حدیث پاک میں، ان میں فرمایا گیا فرقتun واحدہ ناجیہ. ناجیہ صرف ایک فرقہ ہے، 72 خطا پر ہیں، تو ان کو خطا فی الفکر ہوئی ہے. اور اس منطق معقول کی غرض یہ بیان کی گئی کہ خطا فی الفکر سے بچاتی ہے. تو گویا نتیجہ نکالے منطقوں والا تو یہ کتنا کہ جو علم خطا فی الفکر سے بچائے اس کی کتنی شان ہے، وہ بہت بڑی شان والا علم ہے. اس لیے ہمارے علماء صالحین، ہمارے اولیاء، یہ سارے معقولی لوگ تھے، اور ہم نے معقول کو پڑھا بزرگوں سے تو اختیار کیا اس لیے کہ ہمارے علماء یہ معقول کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے. اور میں نے اس میں مطالعہ کیا تو میں اگرچہ اس مقام میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معقول کی جب انتہا ہوتی ہے روحانیت کی، اسی نقطے سے آگے ابتدا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شریعت معقول ہے، اور شریعت معقول میرے بڑے استاد مولانا طاہر محمد صاحب فرماتے تھے شریعت معقول ہے، شریعت کو معقولی آدمی اچھا سمجھے گا. اس لیے بزرگوں کی باتیں ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، یہ فوائد ادراک کیے ہیں، اور دلائل کی ترتیب، تو یہ بہت ضروری ہے. لہذا اس فن کو مہمل نہ سمجھو، مہمل نہ چھوڑو، یہ بہت اچھا فن ہے. کیونکہ اس کا جو غایت کسی علم کی اشرفیت، کسی علم کی شرافت دیکھنی ہو تو اس کی غایت کو دیکھو. غایت پہ اس علم کے اوپر مترتب کیا ہو رہا ہے، اس کی غایت ہے عصمت عن الخطا فی الفکر. عصمت عن الخطا فی الفکر تو یہ بہت بڑی غایت ہے. لہذا اس علم کی طلب کرنی چاہیے، اس کا بڑا دخل ہے، خاص کر کے ہمارے علم کلام میں. علم کلام یہ لکھا گیا، اس کی وجہ تالیف میں صحابہ کرام کا ذکر آیا اور جواب دیے گئے کہ صحابہ کرام کے عقائد صاف تھے، پاک تھے، بالکل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس کی برکت سے. حضور موجود تھے، وحی کا دروازہ کھلا تھا، اس وقت علماء بہت تھے، مسائل کم تھے، حوادثات کم تھے، اگر کوئی حادثہ پیدا ہو جاتا اس کو حل کرنے والے بہت تھے. پھر زمانہ گزرتا گیا، فرق پیدا ہوئے، فتنے پیدا ہوئے زیادہ، تو اس وقت پھر تصنیف آئی. تو علماء نے جب یہ زمانہ آیا کہ معقول منطق اور فلسفے کی قواعد اور فلسفے کی روح سے اسلام کے عقائد پر اعتراض کیے گئے، تو ہمارے علماء نے پھر فلسفے اور منطق کے طور پر ان کو جوابات دیے. یہ امام غزالی، امام رازی، یا آپ کی تصنیفوں میں فلسفے کا بہت تو ضرورت تھی. اب وہ اعتراضات ان کے لکھے ہوئے ہیں. اب اگر ہم نے فلسفے کو چھوڑ دیا، معقول کو چھوڑ دیا، ان کے جوابات اب دیکھیں گے کہ اب یہ منطق معقول سے بے بہرا ہو گئے ہیں، وہی اعتراض اٹھائیں گے. اگر جواب تم نہیں دے سکو گے تو پھر شبہت تردد ضرور پیدا ہوگا. ان میں سے
ایک سوال اٹھایا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کی دانت، ڈاڑھ جس کو بولتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر ہوگا. تو جب اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہے تو پھر باقی اس کا جسم کتنا زیادہ ہوگا. اس طرح اس کی بالحاق، اس طرح حدیث میں آیا. معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں، اور انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ دنیا میں جو اس نے حرام کھایا، گناہ کیا، تو وہ ایک تولہ یا ایک تھوڑا سا وزن ہے دانت کا، یہ تھا معصیت میں مبتلا. اب وہ احد پہاڑ کے برابر بن گیا ہے دوزخ میں، تو اس کے ساتھ اور مادہ ملا ہے، اور وہ مادہ معصیت میں شریک نہیں ہے، تعذیب ہو رہی ہے. لہذا وہ کہتا ہے تعذیب بلا معصیت عدل کے خلاف ہے. لہذا وہ اس طرح اعتراضات کر کے دوزخ کے جسمانی عذاب کا انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جو معقول اور فلسفے سے کہتے ہیں بھئی ہم نہیں، تو اس کا جواب دیا جائے، جدید علم سے دیا جائے. ہمارے علماء نے دیا ہے، ہمارے علماء نے دیا فلسفے کے رنگ میں، تو وہ اپنی جگہ پر آئے گا. تخلق الحقیقی کے فلاسفہ قائل ہیں، ہمارے نزدیک تخلق الحقیقی نہیں ہے. انہوں نے کہا مادہ نہیں ملے گا، تخلق الحقیقی ہے. اب الزام آیا معتزلہ کو، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے کہ حجم بڑھ جائے، مادہ نہ ملے. یہ فلاسفہ کا مذہب ہے کہ یہ جائز ہے کہ ایک شے ہے، اس کا حجم بڑھ گیا، کوئی شے ساتھ نہیں ملی. ہم نے کہا تخلق الحقیقی کے تم قائل ہو، لہذا یہاں بھی تخلق الحقیقی ہے تمہارے اعتقاد کے مطابق. یہ ان فلسفے والوں کو جو ان کا اعتراض تھا، فلسفے کے رنگ میں جواب دیا گیا. تو اگر مانیں گے نہیں، وہ ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ الزام تو آ گیا، اب اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آ گیا کہ بھائی ہمارے علم کلام میں اتنا معقول فلسفہ اس کا دخل ہوا ہے کہ تم کتاب پڑھو گے تو نہیں سمجھو گے کہ یہ علم کلام کی کتاب ہے یا معقول کی کتاب ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں، امور عامہ ہمارے پڑھایا جاتا ہے. تو یہ دلچسپی رکھو، میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں، اور ہمارے عزیز ہیں ہمارے علامہ عمران شامی صاحب، ان کی محبت اور ان کا جو ذوق ہے، جو دین کا درد رکھتے ہیں، مجھے یہ بات لے آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں دین کی کام کرنے کی، پھیلانے کی، اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اس لیے آیا تاکہ تم میری رہنمائی دو، اور میں آپ کو، اور انہوں نے ایک مقام مہیا کیا. یہ ان کا بڑا دین کا کام ہے کہ میں تمہارے سامنے ایک بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اب ثم لامر ما، یہ امر ما ہے. امر ما بے امر عظیم ہے، میرے اوپر تانا مارا ہے. اب میں اصول فقہ میں کتاب لکھوں گا تو فقہ میں مہارت، فقیہ وہ بندہ ہے جو اصول اچھی طرح جانتا ہو. تو اصول جانے گا کہ معقول اچھا ہو، یہ بھی ضروری ہے. علم کلام، معقول، اصول، علم مناظرہ اسی علم اصول سے نکلا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے. ایک کے حق کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اور فرمایا اردت، تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا، میرا ارادہ ہوا. کیا ارادہ؟ ان احرر فیہ سفرن، میں ایک دفتر تحریر کروں. تحریر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں حاشفی نہ ہو، زوائد نہ ہو، ترتیب ہو. ایسی ترتیب بہترین
کہ کوئی شے زید نہ ہو. اگر کوئی اس سے کوئی کلمہ نکالے یا اس میں داخل کرے فوراً سمجھ آ جائے جو یہ عبارت اس کی نہیں ہے. ایک تحریر ہے، فرمایا وافین، جو وافی ہو. وافی کا معنی وفا کرنے والا دفتر ہے. وفا کرنے والا کہ علم اصول فقہ کے جمی مسائل جب تم پڑھو گے تو یہ وافی ہوگا تمہارے لیے، مسائل اصول فقہ کے آ جائیں گے. اور کتاباً کافیاً، کتاب کافی یعنی کفایت کرے گی اس کتاب کے اندر. تو اب اپنی کتاب کا تعارف بیان کرنے لگا ہے. یجمع الی الفروع اصولا، الہ جہاں لکھا ہوا ہے، الہ ہے کتاب میں، ہاں. تو یجمع الی الفروع اصولا، یعنی اصول بھی ہوں فروع بھی ہوں. اصول ان کے دلائل ہو گئے، فروع مسائل ہو گئے. تو یہ تفریعات میں آتا ہے کہ مسئلہ بھی ہوتا ہے اور پھر دلیل بھی ساتھ ہوتی ہے. اور الی المشروع معقولا، یہ بتایا کہ دلیل شرعی بھی ہوگی، سمعی دلیل، اور دلیل عقلی بھی ہوگی. یہ کتاب ایسی ہے کہ جمع کرتی ہے دلائل عقلیہ کو بھی اور دلائل نقلیہ کو بھی، اصول کو بھی اور فروع کو بھی. تھوڑا لفظ کے اعتبار سے چیز ہے کہ سوال ہوتا ہے یجمع الی الفروع اصولا، ظاہر یہ کہ کہا جائے یجمع الی الاصول فروعا. اصول فروع اصول کے تابع ہیں، فروع جو ہے اصول دلائل ہیں. تو علاج اصول پر داخل ہونا تھا. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ الہ بمعنی ما ہے. الہ بمعنی ما ہو تو معیت ہے، اصول کے ما ہے، فروع ما ہے. تو جو ما ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یا یہ کہا وَإِلَى الْمَشْرُوعِ مَعْقُولًا، مشروع معقولاً. دوسرا جواب یہ ہے کہ الہ یہ جار مجرور ہے اور اس کو حال کر کے لے آؤ، پھر حال تابع ہو جاتا ہے. یہ کتاب جمع کرتی ہے اصولاً مضمومتاً الیہا، مضمومتاً الی الفروع، مضمومتاً الی الفروع. یہ فروع کو ساتھ ضم کرنے والی کتاب ہے. تو فروع اصول بھی آگے تو فروع اس کے ساتھ مضموم ہے. اسی طرح اگلی عبارت میں بھی الی المشروع معقولاً. چلو جی ترجمہ کر لیجیے. ترجمہ جو ہے نا، ثم لامر ما، پھر واسطے امر عظیم کے ارادہ کیا میں نے یہ کہ تحریر کروں میں بیچ اس کے، یعنی بیچ اس علم کے، بیچ اس علم کے کتاب کافی، وافی، کتاب وافی، دفتر وافی اور کتاب کافی. کافی اور جو جمع کرے، جو جمع کرے، یجمع کے اندر ضمیر ہے، جمع کرے وہ کتاب، وہ کتاب سات فروع کے اصول کو اور اور سات مشروع کے معقول کو. وَيَحْتَوِي، تعارف کرا رہا ہے کتاب کا. یہ کتاب یحتوی علی طریقہ الحنفیت و شافعیت، دو طریق، یعنی میں دو طریق جو فقہ کے دو طریقے، ایک حنفیہ دوسرا شافعیہ. یعنی یہ بہت ائمہ اربعہ سے، امام تو چار ہیں فقہ کے لیکن یہ دو بہت مشہور ہیں. اس لحاظ سے تو میں نے ان دو کو، یا ایسی کتاب لکھی کہ یہ کتاب احاطہ کرے گی طریقہ حنفیہ کا اور شافعیہ کا. اب فرماتے ہیں بھئی آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں؟ ہاں محب اللہ صاحب ہے تو حنفی. فرماتے ہیں جیسے ہوتی ہے بھئی ہم محققین ہیں، ایک مقام ہے ان کا. محققین جو ہوتے ہیں وہ دلیل کے تابع ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بالکل ادھر ادھر میل نہیں کروں گا نا، لا یمیلو میلم ما عن الواقعیات،
جو نفس الامر کے واقع کے بعد مسئلہ مطابق ہوگا میں اسی کا کاربند رہوں گا. تو میں اس واقع سے آگے عام ہے مذہب حنفی ہو یا مذہب شافعی ہو، یہ اپنے یعنی مقام کی بات ہے. ہم جو ہیں غیر محققین، ہم مقلدین ہیں، یہ تقلید کا مسئلہ کہ ہم اپنے امام کی تقلید کریں گے. ہمارا شیخ شافعی المسلک ہو، ہم طریقت میں اس کے تابع ہوں گے، لیکن شریعت میں مسائل فقہیہ میں ہم اپنے امام کی تقلید کریں گے. اور یہ چیز بہت اچھی چیز ہے کہ طریقت اور شریعت. امام شافعی سے بھی فرمائے گا شاباش، حنفی بھی کہے گا شاباش. اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنے امام کی تقلید. آپ فرمائے کہ چونکہ آپ محقق ہیں، بہت بڑے ایک مرتبے میں ہیں اور دلائل کا احاطہ رکھنے والے ہیں، تو فرمایا میں جو نفس الامر کے واقع کے مطابق ہے بات مسئلہ، میں اسے ادھر ادھر میلان نہیں کروں گا، چاہے وہ واقع کے مطابق حنفی مذہب ہے، چاہے وہ واقع کے مطابق چلو جی. اور فجاء بفضل احاطہ کرتی ہے احاطہ کرتی ہے وہ کتاب اوپر دو طریقے حنفیہ اور شافعیہ کے، اور نہیں میلان کروں گا میلان میلما تھوڑا سا میل واقعیت سے، یعنی حقیقت اور نفس الامر سے. فجاء بفضل اللہ تعالی و توفیقہ کما ترى معدن ام بحر بل سحر لا یدرا. اب یہ لگتا ہے کہ یہ جو خطبہ لکھا گیا ہے یہ الہاقی ہے. فجاء بفضل اللہ، پس آ گئی وہ کتاب آ گئی. پیچھے کہا نا میں صرف کیا ایک حصہ عمر کا، میں نے تحریر کیا، ذرا اپنی طرف ہو رہا ہے بھئی عجب پیدا نہ ہو. تو فرمایا تصنیف تو میں نے کی، اور یہ کتاب آئی بفضل اللہ و توفیق ہی، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آئی ہے. میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کا فیضان ہے اور اس کا فضل ہے، توفیق ہے. جیسا کہ تو دیکھتا ہے، یعنی اس کا حسن اور مسائل کا احاطہ یہ ایسا بدیع ہے کہ کہتا ہے جیسا کہ تو دیکھتا ہے. اس کتاب کو پڑھ تو صحیح. تو یہ کتاب اعلیٰ درجے کی حسن اور اسلوب میں ہے. آگے تعریف کرتے ہیں معدنون، یہ کان ہے، ام بحرون، بلکہ بحر ہے. کان ہوتی ہے سونے چاندی کی تو کانیں ہوتی ہیں، تو جواہرات کی کانیں ہوتی ہیں. فرمایا اس کے جو مسائل ہیں اس کو تشبیہ دی ہے، کتاب کو تشبیہ دی ہے معدن کے ساتھ، اور کتاب کے اندر جو مسائل ہیں ان کو گویا تشبیہ ہو گئی جواہرات کے ساتھ. اور وجہ شبہ مرغوبیت ہے کہ جواہرات کے ساتھ بندے تو ان کے مسائل بس جواہرات ہیں، طلب کرو. یہ معدن ہے بلکہ ترقی کرتا ہے. فرمایا بحرون، بحر ہے سمندر، بحر کا اطلاق سمندر پر. ہمارے دریا انہار ہیں، باہر جب لفظ بولا جائے تو سمندر ہے، یہ سمندر ہے. اور سمندر میں بہت موتی ہوتے ہیں، تو مطلب ہے سمندر ہے. اس میں تحقیقات اور تحقیقات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کے اندر بڑی تحقیقات ہیں، یعنی دلائل ہیں، پھر دلائل کے دلائل ہیں، پھر سوال ہیں، پھر ان کے جواب ہیں. تو مسئلے کو اس طرح نکھارنا ہے کہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. آگے مزید ترقی فرماتے ہیں، بڑی بلاغت ہے. فرمایا بل سحر لا یدرا، بلکہ جادو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں گویا جادو ہے. سننے سے
بس بندے پر ایسے ہی جیسے جادو ہو گیا. فرمایا بل سحر لا یدرا، اور سحر اس کے اسباب تو ہوتے ہیں لیکن اسباب معلوم نہیں ہوتے. وہ جو ظاہر ہوتا ہے تو اسباب تو ضرور ہیں، تو اس لیے کہ سحر لا یدرا یہ بھی اسی طرح ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بے نظیر کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے. اس کی مثال نہیں ہے اپنے حسن میں اور اپنے جامعیت میں. یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اب طریقہ ہے جیسے وجہ تالیف آ گئی، اپنا ذکر مصنف کا نام بھی آ گیا، اس نے جو زمانہ صرف کیا تاکہ پڑھنے والے کو اعتماد ہو کہ اس کے اندر مسائل ہیں، تحقیقیں ہیں، پڑھنی چاہیے، رغبت ہو گئی. اب نام بیان کرتے ہیں. وسمیتہ بالمسلم سلمہ اللہ تعالی عن الطرح والجرح وجعلہ موجبا للسرور والفرح. اور فرماتے ہیں میں نے اس کا نام مسلم رکھا. مسلم، کھانسی آ رہی، اللہ پاک خیر کرے. سمیتہ بالمسلم، وجہ مسلم کیوں نام رکھا؟ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. مسلم اس لیے رکھا کہ فال پکڑی کہ اللہ اس کتاب کو طرح سے سالم رکھے. طرح کا معنی ہے پس پشت ڈال دینا. یہ طرح ہو گئی، اور جرح ہو گئی کہ اس پر اعتراضات کریں، تان تشنیع کریں. تو یہ ان کی دعا ہے کہ آج تک یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے پاکستان میں یا ان حصوں میں یہ درسوں میں میرے خیال میں نکالی جا چکی ہے، لیکن پڑھائی بھی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. تو یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سلامت رکھے، اس کو پڑھتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. سلامت رکھے اس کو اللہ تعالیٰ گرانے سے، پس پشت ڈالنے سے، اور جرح سے یعنی تان تشنیع سے. وَجَعَلَهُ مُوجِبًا لِلسُّرُورِ وَالْفَرْحِ، اس کو موجب بنائے، یعنی اس کو پڑھنے سے جو سبب بنے گی عمل کی توفیق اور پھر جنت الفردوس، تو ایک سرور اور فرح کا موجب ہوگی. موجب واسطے سرور اور فرح کے. ثم الہمنی مالک الملکوت ان تاریخہ مسلم الثبوت. مسلم الثبوت. پھر فرماتے ہیں ثم، جب میں نے یہ نام رکھ چکا تھا، اس کے بعد مالک الملکوت نے الہام فرمایا کہ اس کا نام رکھو مسلم الثبوت. یہ اس وقت کی بات کہ وہ وقت 1109 ہجری تھا. آپ نے حروف ابجد سے یہ نکالے کہ مسلم الثبوت بنتا ہے، تو یہ اسی کو الہام قرار دیا. اور یہ الہام ہے ان کا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے حروف ابجد نکالیں تو اتنے بنتے ہیں. پھر الہام کیا مجھے مالک الملکوت نے کہ بے شک تاریخ اس کی مسلم الثبوت ہے. چلو جی. علی الکتاب مرتب علی مقدمۃ فیما یفید البصیرۃ ومقالات فی المبادئ واصول فی المقاصد وخاتمۃ فی الاجتہاد ونحوہ. اب کتاب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ تیرے ذہن میں کتاب کا خاکہ پہلے آ جائے. یہ بھی ایک علم ہے، من وجہ مناسبت جڑ جائے. اور میں الا، اس کا معنی ہوتا ہے سنو، یعنی کان لگاؤ، خبردار. الکتاب مرتب علی مقدمۃ، یہ کتاب کی ترتیب اس ایک مقدمہ ہے. اور فیما یفید البصیرۃ، یہ بتا گئے بھئی یہ مقدمۃ میرے مقصد ہے مقدمۃ العلم ہے، مقدمۃ العلم. اور مقدمۃ العلم یہ ہوتا ہے کہ جس پر شروع فی العلم موقوف ہو اور وہ
تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تصور، دو تصدیقیں۔ تصور ہوتا ہے علم کی تعریف، تصور بے وجہ ما بھی کافی ہے، تصور رسم جو ہے یہ تصور ہے تعریف، اور تصدیق بفائدۃ ما، اور غرض و غایت کی تصدیق کہ اس علم کی غرض و غایت یہ ہے، اس کی تصدیق۔ تو یہ سوال کا جواب دیا بصیرت کا لفظ نکال کر۔ یہ مقدمۃ العلم ہے، تو مقدمۃ العلم ہے، کسی علم میں شروع ہونا موقوف ہے، وہ تصور بے وجہ ما پر موقوف ہے، کسی کوئی نہ کوئی وجہ عرضی تمہارے ذہن میں ہو، وہ علم مجہول مطلق نہ ہو، کیونکہ مجہول مطلق کی طلب محال ہے۔ تو شروع فی العلم، طالب علم آئے، مسلم و ثبوت شروع کر دی ہے، لیکن ابھی تک اس کتاب میں جو علم اصول فقہ ہے اس کی تعریف تو نہیں ہے، سارے تو تعریف نہیں جانتے، نئے طالب ہوتے ہیں، وہ باوجود اس کے شروع ہو گیا۔ تو شروع جو موقوف ہے وہ تصور بے وجہ ما پر ہے، تو اس کا بصیرت کے لفظ سے جواب دیا ہے، یعنی ہے تو شروع بے وجہ ما، تصور بے وجہ ما پر موقوف، لیکن وہ مطلق شروع ہے، ہم شروع علی وجہ بصیرت کہہ رہے ہیں۔ تو شروع علی وجہ بصیرت یہ ہے کہ اس علم کی رسم آ جائے، رسم علم کی رسم خاصے سے ہوتی ہے، جب علم کا خاصہ آ جائے تو خاصہ لازم ہوتا ہے، تو اس علم کے اجمالی مسائل تعریف کے اندر ہوتے ہیں، تو تعریف جاننے سے گویا کہ علم کا ایک اجمالی مسائل خاکہ اس کے ذہن میں آ گیا، پھر آگے مسائل شروع ہوں گے، ایک ایک مسئلہ، تو وہ اجمال پہلے جانتا ہے حد سے، تو آگے تفصیل میں اس کی مناسبت بڑھتی جائے گی، بصیرت زیادہ ہوتی جائے گی، رغبت بھی زیادہ ہوتی جائے گی، مقصود کی تحصیل ہو رہی ہوگی۔ تو یہ بصیرت کا لفظ اس لیے نکالا ہے کہ یہاں مقدمے میں رسم ذکر کی ہے، تعریف علم کی ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں تعریف مکمل پر تو توقف نہیں ہے، اور دوسرا جواب بھی دیتے ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے۔ دوسرا جواب ہوتا ہے توقف دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے مصح لدخول فا، وہ جس کے جواب میں فا ہے، اذا وجدہ فوجدہ، اذا وجدہ فوجدہ، جب رسم آ جائے تو شروع بھی آ جاتا ہے، تو اگر نہ ہو تو اس کی نفی نہیں ہے کہ رسم، اگر رسم نہیں آتی تو شروع فی العلم کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ تصور بے وجہ ما کافی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مصح لدخول فا۔ توقف کا ایک معنی لولاہ لم تنہو، لولاہ لم تنہو، وہ حقیقی معنی ہے، موقوف علیہ محتاج الیہ حقیقی، یہاں یہ معنی نہیں لیتے، تو یہ دوسرا جواب ہے۔ چلیں جی، اور مقالات، مقالات فی المبادی، یہ مقالات ہیں، اور یہ مقالات تین مقالات ہیں، ایک مقدمہ ہے اور اصول چار ہیں۔ فی المقاصد، مقاصد علم کے مسائل علم کے ہوتے ہیں، وہ مسائل ہیں، علم مسائل کا نام ہوتا ہے، وہ مقاصد ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ مقاصد ہیں۔ اور ایک خاتمہ، خاتمہ علماء کئی مسائل ہوتے ہیں مقاصد سے وہ چھوٹ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، پھر علیحدہ عنوان خاتمے کا وضع کرتے ہیں، تو ان مسائل کو خاتمے میں ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ ضرورت پڑتی ہے۔ خاتمہ فی الاجتہاد و نحوہ، نحوہ ہے تقلید، تقلید کے مسائل، اجتہاد کے مسائل۔ یہ آ گیا کتاب کا تعارف کہ کتاب کی کتنی جزیں ہو گئیں، ایک مقدمہ ہوا، 9 جزیں ہو گئیں، ایک مقدمہ، 3 مقالات، 4 اصول، ایک خاتمہ۔ تو خاتمہ 9 جزیں ہو گئیں۔ چلیں جی، اما المقدمۃ ففی حد اصول الفقہ و موضوعہ و فائدتہ،
آگے المقدمہ تو ففی حد اصول الفقہ، کہ جس موضوع ہے یعنی علم نام ہے اصول فقہ، تو پہلے اس کی تعریف کریں گے۔ اب تعریف جو ہے یہاں دو تعریفیں ہیں، کیونکہ اگر علم ہو مضاف الیہ کے ساتھ بے علم اصول الفقہ، تو ایک اضافت کے ساتھ ہے، اس کو تعریف اضافی کہتے ہیں، کہ مضاف کا علیحدہ معنی کیا، مضاف الیہ کا علیحدہ معنی تعریف کی، نسبت کو بیان کیا۔ جب یہ سارے آگے یہ لغوی تعریفیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تعریف لغوی اصول فقہ کی، اور اس کو پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر تعریف لقبی آتی ہے۔ لقبی آتی ہے یعنی مجموع اصول فقہ ایک علم کا لقب ہے، نام ہے، اسم ہے، تو پھر اس کی علیحدہ تعریف کی جاتی ہے۔ تو لغوی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو لقبی تعریف کرنی ہے اس کی مناسبت کیا ہے۔ لغوی معنی مقصود نہیں ہوتے، مقصود لقبی تعریف ہوگی، لیکن لغوی کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ لقبی کے ساتھ اس کی مناسبت آ جائے۔ اسی طرح تفاسیر میں جب تفسیر کرتے ہیں مفسرین کرام، تو پہلے لغت بیان کرتے ہیں، پھر اصطلاح بیان کرتے ہیں۔ مقصود اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، کئی لوگ لغوی معنی کو مقصود سمجھ کے غلطی کھا جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کہ تم یہ سمجھو کہ یہاں یہ مقصود کیا ہے، وہاں مقصود اصطلاحی تعریف ہوگی، لغوی تعریف مقصود نہیں ہے، لیکن اس کی مناسبت کے لیے۔ اب فرمایا مقدمہ ففی حد اصول الفقہ، حد اصول الفقہ، ایک بات حد، رسم، تعریف، ہمارے منطق میں یہ متبرک علم ہے، یعنی حد تے رسم میں فرق کرتے ہیں۔ اصول فقہ والے حد رسم میں فرق نہیں کرتے، یہ ذکر کریں گے حد کا تے رسم ہی لیں گے، مورخ مراد ہوگا۔ تو ایک تو حد ہوگی یعنی تعریف علم اصول فقہ کی، اور دوسری چیز مقدمے میں فائدہ، مقدمے میں فائدہ، جو فائدہ علم پر، دوسری چیز موضوع علم، علم کا موضوع کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور فن کا موضوع صرف ایک شے ہوتی ہے، اگر متعدد ہوں تو متعدد میں ایک مناسبت ہوتی ہے، اصل وہی مناسبت شے واحد ہوتی ہے، وہ موضوع ٹھہرتی ہے۔ تو یہاں چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ تو موضوع علم کا جاننا، کیونکہ علم میں اس موضوع کے عوارضات ذاتیہ سے باس ہوتی ہے، تو جتنے تک موضوع کا علم نہیں ہوگا، عوارضات ذاتیہ کا علم، تو موضوع کا جاننا ضروری ہے۔ پھر اس علم کی غرض اور غایت اور فائدہ، اس تین چیزیں مقدمے میں ہیں۔ تین چیزیں کون سی ہوں گی؟ پہلے تو علم کی تعریف ہوگی، دوسرا علم کا موضوع ہوگا، اور تیسرا علم کا فائدہ ہوگا۔ فائدہ اس کو غرض غایت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہاں فائدہ ذکر فرمایا ہے۔ مقدمہ پس بیچ اصول الفقہ اور موضوع اس کا اور فائدہ اس کا۔ فائدے اس کے۔ اما حدہ مضافا فالاصل لغتا ما یبتنی علیہ غیرہ واصطلاحا الراجح والمستصحب والقاعدۃ والدلیل۔ اما حدہ مضافاً یعنی حد اضافی، اضاف میں یہ گا کہ مضاف کی تعریف اصول الفقہ ہے، مضاف اصول یہ بتا گیا، اصول جمع اصل کی، اصل کا لغوی معنی کرتا ہے، لغتاً ما یبتنی علیہ غیرہ، یہ لغوی تعریف عام ہے، یعنی وہ شے جس پر دوسری شے کی بنا رکھی جائے، جیسے دیواروں کے اوپر چھت، کبھی محسوس یا مسئلے کی
بنا ہوتی ہے دلیل کے اوپر، یہ معقول. تو یہ ہے اس کی لغوی تعریف. اصطلاحی معنی اصل کے وہ بیان کرتے ہیں. پہلا معنی اصطلاحی ہے راجح. اصطلاح میں اصل کا معنی راجح. جیسے کہا جاتا ہے الحقیقت اصل اصل بالنسبت الی المجاز، کہ حقیقت جو ہے یہ اصل ہے. حقیقت کی مجاز کی طرف نسبت کریں تو حقیقت اصل ہے، یعنی حقیقت راجح ہے. ایک حقیقی معنی بن سکتا ہے، مجازی کریں تو وہ بن سکتا ہے، تو حقیقت راجح ہوگی. اور دوسرا فرمایا اس اصطلاح میں راجح والمستصحب. مستصحب اصل کا معنی استصحاب. استصحاب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک ہے نا، میں استصحاب جو ہے یہ دافع ہوتا ہے، دافع. لیکن استصحاب یہ وجوہ فاسدہ میں اس کا بیان ہے. وجوہ فاسدہ میں ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے کہ شے کو ماضی والی حالت پر محمول کرنا، اس وقت بھی وہی حال دینا جو اس کا ماضی میں تھا. جیسے بندہ سفر پر گیا، وہ تو طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، ادھر بخار ہے اس کو، اس کے والد سے پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں خیر خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پڑھ رہا ہے. تو یہ استصحاب حال ہوتا ہے. وہ ٹھیک ٹھاک تو نہیں ہے، ادھر اس کو بخار ہے، لیکن سابقہ حالت جو ماضی جو گیا تھا ٹھیک ٹھاک تھا، تو اسی حالت پر اب اس کو محمول کرنا. یہ بہت سارے مسائل آتے ہیں فقہ میں کہ سابقہ حالت پر شے کو محمول کیا جاتا ہے. جیسے ایک بندہ گم ہو گیا، مفقود کے مسائل میں فقہ میں ہے. گم ہو گیا، جب گھر سے نکلا تو زندہ تھا، جتنے تک اس کی موت یا حیات کا علم نہ ہو تو اتنے تک اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ. اور جتنے تک قاضی اس کی موت کا حکم نہ کرے وہ زندہ کے حکم میں ہوتا ہے. بس گھر سے جو زندہ نکلا تھا اب بھی زندہ ہے. یہ ہوتا ہے استصحاب حال. قاعدہ، قاعدہ قضیہ کلیہ اس کو کہتے ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ فقہ کے مسائل ہیں، یہ قاعدے کلیہ، ہر علم کے مسائل قواعد ہوتے ہیں تو قاعدہ بھی کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کل فاعل مرفوع، الفاعل مرفوع قاعدۃ من قواعد النحو، کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ قواعد ہے. الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. اور دلیل، یہ اصل کا معنی، یہ اصل کا معنی ہے تو کہیں گے الفاعل مرفوع، یہ اصل من اصول النحو، اس طرح عبارت بولیں گے. بھئی یہ قاعدہ ہے قواعد نحو سے. یا دلیل جیسے کہتے ہیں حاضر المسئلہ تو اصل و حاضر المسئلہ الکتاب، اس مسئلے کی اصل کتاب اللہ سے ہے. یعنی دلیل کتاب اللہ سے. چلیں جی، بہرحال حد اس کی مضافن، مضافن پس اصل لغتن ازرو لغت کے، لغت کے ما یبتنی علیہ غیرہ، ما یبتنی علی غیرہ، جو بنا رکھی جائے اوپر اس کے غیر اس کے کی. اور ازرو اصطلاح کے راجح ہے، مستصحب ہے اور قاعدہ ہے اور دلیل. افید انه اذا اضيف الى العلم فالمراد دلیلہ فمن حمل على القاعدة فقد غفل عن هذا الاصل على ان قواعد العلم مسائله لا مبادی. اب سوال ہوا وہ اصول الفقہ ہے، اس میں اصول کی اضافت ہے فقہ کی طرف، تو اصول کے تو یہ چار معنی آ گئے. تو اصول لفظ، اصل لفظ مشترک ہوا، اور مشترک لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے، معانی کثیر ہیں، ہر معنی کے لیے اس کی علیحدہ علیحدہ وضع ہے، اور وہ معانی حقائق متبینہ ہیں. جب لفظ بولا جائے گا تو سارے معنی تو لے نہیں سکتے، معنی ایک لیں گے، بلا وہ معنی جس پر قرینہ قائم ہوگا. اب یہاں سے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں
بھئی اصول کے یہ 4 معنی یہاں اصول الفقہ میں کون سا معنی ہے؟ تو فرمایا ماتن نے قاضی عضد الملت والدین، اس کی ایک کتاب ہے، یعنی شرح مختصر الاصول، مختصر الاصول کی شرح ہے۔ بڑے استاد فرماتے میرے پاس ہے ادھر کتب خانے میں، میرے مدرسے کے کتب خانے میں بڑی اچھی شرح ہے، اس کی استاد صاحب تعریف فرماتے تھے، پھر میں نے یہ خرید کی تھی۔ استاد صاحب یہ بھی فرماتے تھے علامہ تفتزانی اور میر سید کے حواشی بھی ہیں اس کتاب کے اوپر، مگر وہ نہیں ملے۔ اب فرماتے افیدہ، یعنی انہوں نے افادہ کیا ہے، یہ ایک اصل بیان کی ہے کہ دیکھو اصل کی اضافت اگر علم کی طرف ہو تو اس وقت معنی دلیل ہوگا، بس یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تو اس جگہ اصول الفقہ ہے، فقہ علم ہے تو اصول کی اضافت ہے، تو اس سے مراد دلیل ہے کہ ادلۃ الفقہ ہے، اصول الفقہ یعنی ادلۃ الفقہ ہے۔ چلیں جی، اور افادہ کیا گیا کہ بے شک وہ جب اضافت کیا جائے، اضافت کیا جائے مجہول ہے اس کی ضمیر اصل لفظ اصل کا، جب افادہ کیا جائے لفظ اصل کا طرف علم کے، پس مراد دلیل اس کی ہے۔ یہ بیان کر دیا قرینہ اور اصل قاعدہ کہ اصل کی اضافت علم کی طرف ہو تو اصل سے دلیل مراد ہوتی ہے، اور راجع اور دوسرے معنی جو وہ نہیں، بس دلیل۔ اب ایک بزرگ ہیں آپ کے ہم زمان ہیں محب اللہ بہاری صاحب کے، اس کا نام ہے امان اللہ بنارسی، انہوں نے بھی اصول فقہ میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے محکم الاصول۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل کا معنی قاعدہ ہے، اصل کا معنی قاعدہ ہے، اصول الفقہ ہے یعنی قواعد الفقہ ہے، اس کتاب میں انہوں نے علامہ اس کے 2 رد کرتا ہے۔ پہلا رد تو یہ ہے کہ وہ اس اصل سے غافل ہے، بے خبر ہے، جو شرع میں اصل ذکر کی گئی ہے کہ اصل کی اضافت علم کی طرف ہو تو مراد دلیل ہی ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے اور یہ قاعدے سے غافل ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اصول سے مراد قواعد لیں تو قواعد علم کے مسائل علم کے ہوتے ہیں، پھر یہ ہوگا اصول الفقہ یعنی مسائل الفقہ، تو مسائل الفقہ یہ مقاصد ہوتے ہیں علم کے، جو مقاصد ہیں علم کے، تو یہ اصول الفقہ تو مبادی علوم سے ہے، پھر مقاصد سے بن جائے گا، مبادی سے نہیں ہوگا، حالانکہ مقاصد سے نہیں ہے مبادی سے ہے۔ یہ 2 طرح کا رد کیا ہے علامہ نے ادھر تک۔ پس وہ شخص جو حمل کیا اس نے اصل کا اوپر قاعدہ کے، پس تحقیق بے خبر ہوا اس اصل سے، اللہ یہ علاوہ ہے کہ بے شک قواعد علم کے مسائل علم کے ہیں نہ مبادی، تو اصول الفقہ یہ مبادی سے۔ ثم هذا العلم أدلة إجمالية للفقه يحتاج إليها عند تطبيق الدلائل التفصيلية على أحكامها۔ اب ثم هذا العلم، آگے کیا پڑھا؟ ثم أدلة إجمالية، ادلہ اجمالیہ، یہ بیان کرنے لگے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے کہ یہ آ گیا نا اصل کا معنی دلیل، تو ادلۃ الفقہ یہ ادلہ فقہ کی، علم فقہ کے دلائل ہیں اس میں۔ اب دلیل 2 قسم کی ہے، ایک دلیل اجمالی تو دوسری دلیل تفصیلی۔ اب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصول فقہ کون سی دلیل سے ہے، فرماتے یہ ادلہ اجمالیہ سے ہے، ادلہ اجمالیہ اور ادلہ تفصیلیہ۔ ادلہ تفصیلیہ خاص خاص مسئلے کی دلیل، اور اجمالیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر اجمالاً سارے مسائل آ جاتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے
دلیل اجمالی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، اور یہ دلیل کے اندر جو دلیل مرکب ہے صغرے اور کبرے سے، یہ قاعدہ کلیہ کبرا واقع ہوتا ہے، اور صغرا جو ہوتا ہے یہ صغرا ایک دلیل تفصیلی سے ماخوذ ہوتا ہے۔ تو دلیل تفصیلی یعنی اس کا انطباق بیان کیا جاتا ہے، دلیل تفصیلی کا انطباق دلیل اجمالی کے اوپر۔ تو اس طریقے کو اس وقت جو ہے اس کی طرف احتیاجی پڑتی ہے کہ دلیل تفصیلی یعنی تفصیلی کا انطباق، تو اس وقت یہ ضرورت پڑتی ہے دلیل کی طرف، اور دلیل ہمیشہ مرکب ہوتی ہے صغرے اور کبرے سے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس وقت دلیل اجمالیہ جب ہم اس کا انطباق دیتے ہیں دلیل تفصیلی کے اوپر، تو اس دلیل اجمالی کی طرف احتیاجی پڑتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے، یہ طرز فقہی طرز ہے۔ اجمالی دلیل جیسے اصول فقہ کا مسئلہ ہے الامر للوجوب، الامر للوجوب۔ اب امر جو ہے مامور بھی جو بھی ہوگا، جتنے اوامر ہیں سارے اس کے اندر آ گئے، الامر للوجوب یعنی مطلقاً کوئی قرینہ نہیں ہے، تو الامر وجوب پر محمول ہوگا۔ الامر للوجوب یہ دلیل اجمالی ہے، اور یہ کبرا واقع ہوگی۔ اور دلیل تفصیلی ہے کہ ایک مسئلہ ہے فقہ کا، اس کے اوپر دلیل تفصیلی، الزکوٰۃ واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ الزکوٰۃ موضوع واجبۃ محمول ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر دلیل تفصیلی ہے، یعنی بخصوص ہی اسی کے لیے کہ الزکوٰۃ واجبۃ، اس کو عبارت میں اس طرح لے آتے ہیں الزکوٰۃ واجبۃ لقولہ تعالی آتوا الزکوٰۃ، لقولہ تعالی آتوا الزکوٰۃ، تو یہ اس خاص مسئلے پر یہ خاص دلیل ہے۔ تو دلیل تفصیلی اس لیے کہا کہ یہ بخصوص ہی اسی مسئلے کی دلیل ہے، لقولہ تعالی آتوا الزکوٰۃ۔ اب واجبۃ کا ثبوت ہے زکوٰۃ کے لیے، دلیل ہے آتوا الزکوٰۃ۔ اب انطباق کیسے ہوگا؟ یعنی طرز استدلال میں صرف قرآن مجید کی آیت پڑھ دینا کافی نہیں ہوتا۔ یہ علماء کرام جب دلیل دیتے ہیں تو ہر چیز کو اپنا حق دیتے ہیں، وہ اس کو انطباق دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے جو الزکوٰۃ ہے، اس کو اس آتوا الزکوٰۃ سے ایک اخذ کریں گے، یعنی محمول الزکوٰۃ مامورۃ بہا، یہ مامورۃ بہا کہ زکوٰۃ مامورہ ہے۔ اب یہ صغرا بن جائے گا، وَكُلُّ مَامُورَةٍ بِهَا فَهُوَ واجب۔ اب یہ بن گیا شکل اول، اور حد اوسط ہے مامورۃ بہا، مامورۃ بہا، یہ گر جائے گی، نتیجہ آئے گا الزکوٰۃ واجب، واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ۔ اب انطباق آیا کہ الزکوٰۃ واجب فقہی مسئلہ ہے، دلیل تفصیلی اس پر ہے آتوا الزکوٰۃ، اور اس وقت ہمیں احتیاجی انطباق میں یہ ہوگی کہ اصول فقہ کے اس مسئلے کی طرف الامر للوجوب۔ اب صغرے پر دلیل کیا ہوگی؟ تفصیلی آتوا الزکوٰۃ، یہ الزکوٰۃ مامورۃ بہا وکل مامورۃ بہا فہو واجبۃ، اس پر کیا دلیل ہے؟ کبرے پر، یعنی اصول فقہ کا یہ قاعدہ دلیل ہے الامر للوجوب۔ اب دلیل تفصیلی بھی اور دلیل اجمالی بھی، تو اس وقت انطباق آئے گا کہ مسئلہ دلیل کے ساتھ حاصل ہوگا۔ ہاں تقریر کریں آپ۔ یہاں پہ یہ بیان کیا کہ یہ جو علم ہے یہ ادلہ اجمالیہ ہیں، یہ دلیل ہے، لیکن دلیل دو قسم ہے، ایک اجمالی دوسری تفصیلی۔
پھر یہ دلیل اجمالی وہ ہوتی ہے کہ جو دلیل تفصیلی سے یعنی دلیل تفصیلی سے جو حکم پر حکم یعنی یہ حکم دلیل ثابت، اجمالی ہے مراد. جی، تو اور اس وقت اس کی حاجت دلیل تفصیلی سے حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے اس کی حاجت ہوتی ہے ہاں دلیل اس کی اجمالی کی حاجت بنتی ہے اور جب تطبیق دی جاتی ہے دلیل ادلہ تفصیلیہ تفصیلیہ پر. پر، اور اس کی تطبیق دینی ہوتی ہے تو ان ادلہ اجمالیہ کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت پڑتی ہے. تو دلیل تفصیلی جو ہے وہ مقدمے کا صغرا بنتا ہے، اور یہ دلیل اجمالی جو ہے وہ مقدمے کا کبریٰ اس ہوتا کی ہے. مثال دی ہے جیسے بالکل. الزکوٰۃ واجبۃ، یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے. اور اس کی دلیل اب ہے اس کی دلیل قرآن جو پاک سے تفصیلی دلیل. دلیل دیں گے صغرے کبرے سے دلیل آئے گی. تو وہ ہر علم میں یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی منطق کہاں سے آ گئی. تو بنائے الزکوٰۃ واجبۃ، یہ مسئلہ ہے، اس کا موضوع ہے زکوٰۃ، اس کو دلیل کا موضوع بنائے الزکوٰۃ. مامورۃ بہا. ہاں وکل یہ صغرا ہے، اس کی دلیل آتوا الزکوٰۃ، یہ دلیل تفصیلی ہے. اور کل مامورۃ بہا فہو واجبۃ، یہ کبریٰ ہے، کلیہ ہے، اور اس کے اوپر دلیل ہے الامر للوجوب. اب نتیجہ آئے گا حد اوسط گرا کے مامورۃ بہا کو گرا دیں گے تو آ یہ. جائے گا الزکوٰۃ اب واجبۃ. اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو وہ کلام کرے گا، لیکن کلام اس طرح نہیں کہ میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتا لا نصلی میں نہیں سنا جاتا. اس کو بتانا پڑے گا کہ میں صغرا نہیں مانتا یا کبریٰ نہیں مانتا. صغرے پر دلیل دو یا کبرے پر. تو صغرا کون ہے؟ الزکوٰۃ مامورۃ بہا، اس پر دلیل آتوا الزکوٰۃ. آتوا الزکوٰۃ یہ امر کا صیغہ ہے. آتوا زکوٰۃ کا امر کیا گیا، زکوٰۃ معمور بہا ہو گئی، زکوٰۃ معمور بہا ہے. اور یہ دلیل کہتی ہے جو معمور بہا ہو واجب، اس پر دلیل الامر للوجوب. تو یہ علم یعنی جو اصول فقہ ہے یہ ادلہ اجمالیہ ہیں. یہ خاص مسئلے کے اوپر جو دلیل دی جاتی ہے اس کا کبریٰ واقع ہوتے ہیں، اور صغرا جو ہوتا ہے وہ ماخوذ ہوتا ہے دلیل تفصیلی سے. جب اس کو انطباق دیتے ہیں کہ الزکوٰۃ واجبۃ، تو پھر اس کی طرف ضرورت پڑتی ہے. پھر یہ علم ادلہ اجمالیہ ہیں، ادلہ اجمالیہ ہیں واسطے فقہ کے. حاجت ہوتی ہے طرف ان ادلہ اجمالیہ کے وقت تطبیق ادلہ تفصیلیہ کے اوپر احکام اس کے. یہ احکام جو ہیں یہ محمول ہوتے ہیں، جیسے کہ الزکوٰۃ واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ. تو زکوٰۃ موضوع ہے اور واجبۃ یہ حکم ہے. اب آتوا الزکوٰۃ کا جو انطباق ہوگا اس کے اوپر، تو اس وقت احتیاجی پڑے گی کبرے کی. تو کبریٰ اصول فقہ کا مسئلہ ہوگا. تو وہ اسی طرح جیسے مثلا تم نے پڑھا تھا، ایک اور مثال دے دیں. جیسے تم نے پڑھا بھائی ضرب زید یا قام امر. اب زید امر یہ تمہیں علم ہے کہ ہے یہ فاعل، لیکن اس کا حکم معلوم نہیں ہے کہ رفع پڑھنا ہے یا مرفوع ہے منصوب ہے. تو پھر ہمیں علم نحو کے قواعد کی طرف احتیاجی پڑے گی. علم نحو کا قاعدہ ہے کل فاعل مرفوع. ہم اس جزئی مسئلے میں جو ضرب زید میں زید ہے یہ فاعل ہے، تو ہم اس کو صغرے کا موضوع بنائیں گے. ہم کہیں گے زید فاعل، یہ زید فاعل ہے صغرا. تو کبریٰ علم نحو کا قاعدہ کل فاعل مرفوع. اب حد اوسط ایجاب صغرا کلیت کبریٰ، حد اوسط مقرر ہے، گر گئی، نتیجہ آیا زید مرفوع. اس وقت دلیل کے ساتھ کہ بھائی ضرب زید میں جو زید ہے یہ مرفوع ہے، اس کا حکم مرفوع ہے. تو الزکوٰۃ واجبۃ، اس کو ہم جب ثابت کریں گے دلیل سے، تو دلیل ہے خاص دلیل تفصیلی آتوا الزکوٰۃ.
اب اس آت الزکات خاص دلیل اس کا جب ہم تطبیق دیں گے حکم کے اوپر تو اس وقت ہمیں ضرورت پڑے گی ادلہ تفصیلیہ کی. تو یہ صغرا اور کبرا یہ سارے علم اسی طرح. یہ گڑدھال نہیں ہے کہ بس شروع ہو گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. ہر بات قاعدے سے طریقے سے اور ایک ایک بات اپنے محل میں ہوتی ہے. اس وقت بندے کا ذہن صافی ہو جاتا ہے, دل بھی صافی ہو جاتا ہے اور شک شبہات تردد سارے اٹھ جاتے ہیں. آپ نے اسی طرح تو نہیں فرمایا کہ کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہ گئی فقیر پر تو کوئی دقیقہ مخفی نہ رہا, پھر میں نے یہ کتاب لکھی. چلو جی, اس کے بعد مثل قول ہمارے الزکات واجبتن واسطے قول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کے لقول تعالی لام علت کا ہے, یہ علت تفصیلی ہے. تفصیلی کا معنی یعنی علت دلیل تفصیلی جزی بخصوص اسی مسئلے کی کہ الزکات واجبتن وآتوا الزکات آتوا الزکات مہنگات ہے, آتوا الزکات ہے امر کا صیغہ, زکوٰۃ دو. بس اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ واجب ہے؟ اس انتباہ کے وقت ہمیں ادلہ کی طرف ضرورت ہے. تو فرمایا الزکوٰۃ مامورۃ بہا لقوله تعالی, یہ صغرے کی دلیل ہے. وآتوا الزکوٰۃ وکل مامورۃ بہا فہو واجبۃ, اب ہے الزکوٰۃ واجبۃ. بس بے شک امر واسطے وجوب کے ہے, لأن الامر للوجوب. بس. چلیں, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ 2 منٹ رکے رہیں, یہ ضروری اعلان کرنا ہے. تو جو لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کی سند بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے ادارے کے انتظامیہ نے اصول یہ بنایا ہے کہ جو حاضری جس کی لگے گی روزانہ تو اسے سند مل جائے گی. تو حاضری شیٹ جو ہے ابھی آپ کے پاس آئے گی, تمام حضرات اس پہ حاضری لگا کے جائیں. بیٹھے رہیں 1 منٹ. حضرت کی اجازت سے, یعنی ہم نے عرض کی حضرت سے کہ اسی کتاب کو رات کو بھی لے کر اگر چلیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہم آدھی تک پہنچ جائیں. تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ہمارے یہاں خاص طور پر کراچی میں اصول فقہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی, اور حضرت نے جو فرمایا فقہ اسی کی مضبوط ہے جس کا اصول فقہ مضبوط ہے. تو اس لیے رات کے وقت بھی جو ہے انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹہ جو بھی ہماری کلاس ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے اسے پڑھیں گے, اور پھر جس کے دل میں علم کی محبت بھڑک اٹھے گی تو پھر حضرت کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان تک پہنچ جائے گا. ایسے ہی ہے, اور یہ کورس رکھنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ بغیر قدماء کی کتابیں سمجھے ہوئے اور پوری کتاب پڑھے بغیر عالم خلاف عادت ہوتا ہے. عادت کے موافق یہ ہے کہ ہر فن کی پوری کتابیں, اور ایک نہیں 1 سے زیادہ پڑھی جائیں. اور آپ لوگ ابھی عمریں چھوٹی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کسی 2 کے بھی دل میں یا 3 کے بھی یہ چیز بھڑک اٹھی اور وہ گیا تو ہمارے اس کورس کا ہمیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ملے گا. حضرت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اجد الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الایمان والمؤمنین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین.